رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. ابھی ذہن میں آئی بات کہ سورہ عصر کی تلاوت کروں اور 2-3 بات کہہ کر کے سناؤں گا. یہ سورہ نہایت محترم بشان سورہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں مولانا. اس سے بڑھ کر کے کسی کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ اس سے قسم کھائے. اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, خانہ کعبہ کی قسم کھائی, بیت المقدس کی قسم کھائی. سب اہمیت. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسم. وہاں بھی براس قسم زمانے کی. الحمدللہ مدینہ مکہ معظمہ میں بلد امین کے سامنے اس پر بیان کیا تھا. باہر کے لوگ پاکستانی ہوئے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. موسیٰ علیہ السلام کی تجلی گاہ طور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گاہ, یہ جو بھی کہیے اعمال گاہ تعلیمات بلد امین ہے. 3 انجیر بہت ہی مبارک پھل ہے. زیتون نہایت مبارک پھل ہے. انجیر کا استعمال بہت سی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. زیتون بھی عربوں کی دسترخوان کو زیتون 3 تو زیادہ نہیں دیکھا, زیتون ضرور رہتا ہے. اس میں آپ قسم کھائی. والعصر قسم ہے زمانے کی. پھر قسم کھا کے والعصر ان الانسان, ان بھی مشوق ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. بے شک انسان کھاتے میں. یہ اہم کتاب سورہ ہے. صحابہ جب ملتے تھے ایک دوسرے کو یہ سورہ سناتا تھا. ہم لوگ میں کوئی سناتا ہے؟ صحابہ سناتے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, انسان سب قسم گھاٹے میں ہے. تو اس کا علاج بھی تو ہے. الا الذین آمنوا, مگر ایمان لائے. ایمان تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا. ایمان کی سب سے جامع تعریف ہے مولانا. تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا, جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور سے لائے ہیں, جیسے قرآن شریف, نماز, اس کے احکام, اس کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان. در مختار نے کیا ہے. ہمارے حضرت سب سناتے رہتے ہیں. اب ہم نے یاد تھوڑا نہیں کیا ہے, اسی میں سنا ہی یاد ہو گیا. کبھی بھی الحمدللہ کوئی مجلسات چھوٹتی نہیں تھی ہماری 60-70 کبھی. اللہ کا شکر ہے, فضل ہے. ایک مجلس میں نہیں گیا میں, کیا کہوں زمانہ تم مجلس میں نہیں آئے. کسی سے نہیں پوچھتے رہے ہوں گے, شاید کسی سے نہیں پوچھا ہوگا نہیں آئے مجلس میں. میں نے کہا حضرت کہ حلیمہ کی طبیعت خراب تھی, اسی سلسلے میں رہ گیا. گھر ہی تھا, اوپر مجلس ہوئی. کہا وہ تو میری بیٹی ہے. جملہ بچا آج اسی کا نتیجہ ہے. وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر تمہارا میں علمی نقصان کا وعدہ نہیں کر سکتا. تم کو مجلس میں آنا چاہیے. اپنی بیٹی, وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا. اس کی وجہ سے میں نقصان نہیں چاہتا. تم کو مجلس میں آنا چاہیے. ان کو بہت بڑا خسران معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے مجلس میں کیوں نہیں آئے. کسی نے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ
اسی کی برکت سے مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں. میں کہہ نہیں رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. ابھی صبح میں بعد سے نیند بھی آتی ہے، بعد میں بیکار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے طالبین بھی ہیں، جیسے مل گئے 10-20 بھی جس کے پاس طالبین ہوں. ایک بزرگ تھے ہمارا علی احمد، جن کا لکھا بھی آپ لوگوں نے، بہت بڑے بزرگ، ولید پور کے تھے، بہت بڑے. ہماری برادری کے لوگ ان کے یہاں بہت جاتے تھے، انہیں کو مان گئے تھے. ولید پور ملکیوں کا دونوں ہیں، سارے لوگ ملکی لوگ بھی کیسے جاتے تھے. ہمارے پاس تو آدھا طالب بھی نہیں ہے. ہم پکا پکایا کھانا موجود ہے، کوئی کھانے والا نہیں. شکایت کرتے پکا پکایا کھانا موجود ہے، کوئی کھانے والا بھی نہیں. کہا ہمارے ہاں تو کوئی تعلیم ایک بھی نہیں، ادھورا بھی نہیں آیا. ایک نہیں، ہمارے یہاں کوئی تعلیم ادھورا بھی نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی. اس کے گئے تھے، ان کے مدار میں گیا تھا، میں ڈھونڈتے ہوتے گیا. میں نے اسے وہ دکھاؤ، زندگی میں سنا حضرت سے یہ بات کہ ہماری برادری کے لوگ وہاں جاتے تھے تو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی تعلیم آئی نہیں، پورا کا آدھا بھی نہیں آیا. کھانا پکا پکایا موجود ہے، کوئی کھانے والا نہیں. کل پی لے. ہمارے حضرت فرماتے تھے خطوط آتے تھے پہلے، ایک مستقل کام تھا، 10-15 دن کے بعد آتا تھا تو بھرا ہوا تھا. خطوط سب تو کوئی آتا ہی نہیں ہے نا، معلوم ہے. آتا تھا، میں سچ کہتا ہوں صاحب، آنے کے بعد چاہے کہیں سے جاؤں پہلے خطوط میں دیکھتا تھا. خطوط جو منتظر ہوگا جواب کا، اسی وقت سے لکھنا شروع کرتا تھا. میں 2 بجے رات سے یہ شروع کر دو. پھر کوئی مضمون نہیں لکھتا تھا، خطوط لکھ کر کے، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، خطوط لکھ کر کے تبھی میں کتاب چھوڑتا تھا. میں نے وہ ہمارے طالب ہیں، اصلاح کے طالب ہیں، ان کو انتظار ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے مشرف فرمائے. ان کا طالبی ہے نا، سب کچھ مل رہا ہے. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کی قدر کی توفیق رحمت فرمائے. بہرحال اب سے قسم ہے زمانے کی، زمانہ رہے گا تب تو کچھ کریں گے. بہتوں کو زمانہ نہیں ملا، آج ہی بہتوں کو زمانہ نہیں ملا، اسی میں کتنے لوگ ختم ہو گئے. زمانے کی بڑی اہمیت ہے. جیسے مکان کی ضرورت ہے اور مکان کی اہمیت ہے، ویسے زمان کی بھی اہمیت ہے. زمانے کی، زمانہ رہے گا تو عمل کرو گے. بنا پر بل اصل ان الانسان، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں. یہ بھی قرآن کے سورہ، اس کا ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ویسے یہی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں. خدا کر رہا ہے ہم نے یہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا. بل اصل ان الانسان، بے شک ایمان گھاٹے میں ہے. ان الانسان، انسان گھاٹے میں ہے. یہ خدا کر رہا ہے، اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر تسلی کا علاج بھی ہے. یہ لا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کیا، نکل گئے. تم گھاٹے سے نکل گئے. اور اگر تبلیغ دعوت کا کچھ کام کرو تو اور زیادہ کامیابی سارا خوش. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اپنے ہی تک نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچایا، اور اس میں جو دقتیں پیش آئیں اس پر صبر کیا. یہ پوری سورہ کی تفسیر، اجمالی تفسیر ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ سناتے تھے. کوئی ہے ہم کہیں صدیوں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہوگا صحابی کے بعد. ارے سب کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ تو یہی حال ہے. صدیوں ہو گیا ہم نے تو کہیں نہیں سنا کہ وہ راستہ کسی نے پڑھ کے سنایا، لیکن صحابہ کا نہیں، ان کی سنت بھی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے کہا سنائی. بل اصل ان الانسان لفی الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی تصدیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یقیناً
مستحبات وغیرہ کا انکار کیا تو ایمان سے نہیں نکلے، لیکن قطعی طور سے جو فرائض ہیں ان کو تو ایمان لا نہیں ہوگا. نماز ہے، تلاوت ہے. کوئی روزے کے بارے میں مسلمان کہہ دیتے ارے کیا وہمی چیزوں کو پڑے ہو، نکل گیا ایمان سے. کیونکہ قطعی طور سے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کا مذاق بنانا کفر ہے. دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھا مذاق بنانے کے لیے واعظین کا کفر ہو جائے گا. ہے کہ دیکھیے مذاق بنانے کے لیے، مذاق کی مولی لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کے مذاق کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کا والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا. ایمان ہی بہت بڑی چیز ہے. ایمان ہے بس زبان کو محفوظ رکھو اور دل کو واہیات باتوں کے سوچنے سے محفوظ رکھو. وساوس کیوں آتے زیادہ خیال ادھر ادھر بھٹکاتا مت رکھو. لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے دور کرو وساوس کو. دوسری بات آتی ہے اب کیا کروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے مبہوت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف گئے گئے، سلام کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے. گیا ابو بکر صدیق سے کیا ہوا. عثمان کے پاس میں گزرا اور سلام کیا، جواب تک نہیں دیا. عثمان نے یہ انہوں کی زبان میں بولنا نا، عثمان نے کہے ہوں گے، امیر مومنین تھوڑے کہے ہوں گے. عثمان کے یہاں سے گزرا، سلام کیا، جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے کچھ کہا نہیں. وہی اہم بات ہے، عثمان کیوں ایسے متحیر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً آئے. یہ نہیں کہ کچھ کہہ دیا، یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں ہم لوگ زبان کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گے. عثمان تمہارا کیا حال ہے. عمر گزرے، سلام کیا، تم نے جواب بھی نہیں دیا. کیا بات ہے کہ میں اس چیز میں محو تھا، غلطاں اور پیچا تھا کہ جو قلوب میں وساوس آتے ہیں اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہیں پوچھا. یہ تھا، کوئی حکومت کی بات نہیں تھی، سفر کی بات نہیں تھی، گھریلو بات نہیں تھی. اس پر جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. فرمایا میں نے پوچھ لیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ وساوس کا علاج ہے. وہ کون کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ صاحب مست ہو گئے صاحب جاتا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تصوف کے بھی گویا کے بانی ہیں. تلقین ذکر لا الہ الا اللہ تعالیٰ اس کلمے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ رٹنے کی مقرر پر. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ہیچ آرزو نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے. مجدد الفسانی جیل میں فرما رہے ہیں ہیچ آرزو نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں مگر یہ کہ کلمہ طیبہ ہو جس کا گوشہ تنہائی ہو اور جس میں اس کلمے کا ہم تکرار کر رہے ہوں. پورے ہندوستان کو چھوڑا دیا انہوں نے بظاہریت سے، ایکساسوی کوڈ ڈالا، ختم کر دیا. انہی کے پوتے سے جو لانا جاتا ہے، پوتے پر پوتے سے عالمگیری لکھوا دیا ایسے جلدوں میں. عالمگیر ہے کہ نہیں؟ عالمگیر نے لکھا، اسی کے پوتے تھے جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر. محمد مجیب اللہ ندوی نے مستقل کتاب اس پہ لکھا ہے کہ کون کون علماء شریک تھے اس عالمگیری لکھنے میں. خود بادشاہ دیکھتا تھا کیا لکھا آپ نے، خود صاحب علم تھا، صاحب نسبت، صاحب علم. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صورتوں کو بھی لکھنے کی، پڑھنے کی توفیق فرمائے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کون ہے؟ یہ وساوس کا بھی علاج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے گئے. لا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ تھا وہ سنایا تھا ہم نے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں ہے شرط لا حول. صبح شام ضرور پڑھ لیا کرو، کہا نہیں ضرور پڑھ لیا کرو. بہرحال یہ والعصر ان الانسان، یوں ہی ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہہ دیا قسم ہے زمانے کی
انسان گھاٹے میں ہے، ہم سب گھاٹے میں ہیں، مگر نکلیں گے کیسے گھاٹے سے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح میں اخلاق حسنہ بھی داخل ہے۔ وہ عمل ہے، نماز روزہ یہ عمل صالح، یہ اعمال ظاہرہ ہیں، اور اخلاق کو درست کرنا یہ اعمال باطنہ ہے، یہ اعضاء سے ہے اور وہ دل سے ہے۔ ونانی بالاخلاق ما هو اعمال القلوب، اخلاق سے مراد وہ ہے جو اعمال قلوب ہیں۔ ونانی بالاعمال ما هو اعمال افعال الجوارح، جوارح سے جو کام ہوتے ہیں اس کو اعمال کہتے ہیں یا افعال کہتے ہیں، اور دل سے جو کام ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا تعلق سیدھے کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ جوارح کا تعلق زیادہ اعمال ظاہرہ سے ہے، لیکن اس کے اندر بھی خشوع و خضوع پیدا کرنا تو ضروری ہے۔ افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان لوگوں نے جو ایمان میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ نماز کیسی ہے سامنے ہوگی؟ نماز کے اندر بھی درجات تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی نماز، عبداللہ ابن مسعود کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، اور اشبہ بالصلاۃ، حضور کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت حضرت عبداللہ ابن مسعود میں تھی۔ اسی سے معیار تھا کہ کون اچھی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے، وہاں تھانوی کے ایک خلیفہ تھے، وہاں رفیع صاحب، محمد رفیع، یہاں کے تھے، وہاں ان کا دکان ان کے لگے۔ وہ کہتے تھے وہی اگر تم لوگوں کو خشوع نماز دیکھنا ہو تو مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو۔ پیر بھائی تھے، مولی وسیع اللہ کی نماز پڑھو، دیکھو حضرت بھی خوب نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی نہیں۔ کسی نے کہا حضرت ماں خلیل احمد صاحب اپنے اکابر ہیں سر، ان کی نماز بہت اچھی ہوتی تھی۔ کہا ارے میری مولانا رشید احمد کی ہم سے اچھی نماز ہوتی۔ بہرحال یہ سورہ نہایت محترم بشان ہے، تھوڑا سا اس کو سنا دوں، وقت لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احکام شرعیہ پر، چاہے وہ ظاہر سے تعلق ہو یا باطن سے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو معلوم رہے گا تب تو معلوم ہی نہیں، معلوم ہونے کی جگہ پر تم گئے ہی نہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ ذکر کے بیان کیا حضرت نے، بہت زبردست ذکر کا۔ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ بہت حضرت ہی تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ کہا سنتے کچہری میں؟ جب یہاں آئے تو سنا، جب کچہری رہو گے تو وہاں سنو گے۔ بہت بڑے وکیل تھے، ساتھیوں میں سے تھے۔ کہاں سے تعجب کون بات ہے؟ کچہری میں سنیے گا، یہاں سن لیا ٹھیک ہے، وہاں بھی سننے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ذکر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو شاید کہ فلاح پا جاؤ۔ کتنی عمدہ بات، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس بنا پر ان چیزوں کا بھی خیال تو رکھنا ہی ہمارا زندگی میں۔ اب ہم تو بہت قریب ہیں دوسری زندگی میں جانے کے لیے، فکر تو کچھ ضرور ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق موت ہے۔ ہمارے حضرت دعا یہ کرتے تھے، بلائے خانقاہیوں کو، سب سے چھوٹے آدمی تھے، دیکھو یہ دعا ہمارے لیے ضرور کریا کرو۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، بہت عمدہ دعا میں ہے۔ اللہم انی، ہم نے لکھا ہے اس میں، ہاں دعا پڑھتا ہے، بلچ عبداللہ کے دفتر میں لگی ہوئی ہے وہ دعا ہے، بہت زبردست۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، کیا عمدہ ہے، یہ نبی کہہ سکتا ہے مجھے۔ 3 لفظوں میں سب کچھ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے حضرت نے اس کا انتخاب کیا، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ اور ہم نے اسے کہا کہ ہمارے لیے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو۔ ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے، چاہے کتب ہو جائے، کتاب ہو جائے، نیچے اترنا ہی پڑے گا۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ
وہ میتتن سویتن وہ مرد غیر محسن ولا فاضل. یا اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں. خوشگوار زندگی کیا ہے؟ وہی ہے عافیت. سانس آسانی سے آتی جائے, کلرنا اڑنا نہ آوے, ہے نا. اسے آگے نا سانسی تو نہیں آتی جاتی, پہلی بات ہے عافیت کی, سمجھ گئے نا. اسی سے پریشان ہے, سانسی نہیں آ جا رہی ہے تو ہم مر رہے ہیں. آدمی مر رہے ہیں نہیں. عافیت کی سب سے بڑی چیز ہے سانس. بہت سارے جن کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے, سمجھو بھائی بس رات بھر اسی بیٹھے رہ جاتے ہیں, رات بھر سو ہی نہیں سکتے, بیماریاں اسی سے مارتے. ایشتن نقیتن وہ میتتن سویتن, اور مرنا ڈھنگ ترجمہ بھی کتاب کا. مرنا ڈھنگ کا, ڈھنگ مرنا کیا ہے کہ سکرات نہ ہو, یہ ہوگا نا, سکرات موت نہ ہو. یہ معمولی تکلیف ہوتی ہے. مجھ سے خود اسی بیماری کے بارے میں آپ جانتے ہوں, لندن کے کوئی شہر میں ہے, وہ بہت تعلق ہے, بہت دور سے نہیں آیا ہے. کہا مولانا میں ابتدائی بات ہے, اس مرض میں مبتلا ہو چکا تھا, پہلے تو رامی ضرور نہیں آتے تھے, ابتدائی مرض. اور کہا اتنی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے دینے میں, اسی مرض کی بات کر رہا ہوں, کہ دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ ہو. مجھ سے کہا انہوں نے, مجھے بڑی اہمیت ہوئی. کہا میں رہ چکا, مبتلا رہ چکا, کوئی امید نہیں تھی, لیکن یہ کہ اتنی تکلیف تھی. ہم کو اس میں کہا اتنی تکلیف تھی کہ ہم کہہ نہیں سکتے کسی تکلیف, دشمن کو بھی نہ ہو اسی تکلیف. اللہ نے اصل کا عیشتن نقیتن ومیت, خوشگوار زندگی. اللہ راضی, لوگ راضی, یہی خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی یہی ہے, خوشگوار زندگی حاصل ہو اور موت ڈھنگ کی ہو. دیکھیے یہ ہے وہ مرد غیر محسن ولا فاضل, اور لوٹنا ایسا جو فضیحت والا نہ ہو. لوٹنا کیسا فضیحت والا نہ ہو, ذلت والا نہ ہو, اللہ کی طرف سے ہو. دروازہ پر کون آ رہا ہے؟ فلاں ابن فلاں آ رہا, فلاں ابن فلاں آ رہا ہے. وہ کریم تھا, اس کا بیٹا بھی کریم ہے, بلاؤ دروازہ کھولو. کوئی دوسرا جاتا ہے, کون آیا؟ فلاں آیا, لئیم ابن لئیم, کمینے کا لڑکا آ رہا ہے, بند کرو اس کو, نہ آنے دو. پوری حدیث ہے, مشکات میں حدیث ہے, پڑھا. یہ حدیث میں کہتا ہوں بھائی, آپ نے سنا ہوگا کہ ان حدیثوں کو لے آؤ, مجمع میں لے آؤ, بازاروں میں لے آؤ. یہ حدیث کی مشکات کی نہیں کہ آپ لوگ گدی بیٹھے پڑھا دیا, 3 لڑکے چلے گئے. لاکھ میں یہ حدیثیں آنی چاہیے. ہم نے دیکھا مولانا محمد حنی صاحب رحمہ اللہ, ہمارے استاد بھی تھے, آپ کے بھی بہت کافی استاد تھے ہمارے دوست. ڈاکٹر اشراق صاحب تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, وہ بڑے بولنے والے بہت. میں نے خود دیکھا, میرا خیال ہے کہ زبانی پوری حدیث ان کے سامنے پڑھا انہوں نے کہ یہ ہے, یہ ہوگا اور یہ ہوگا. مطلب حنی صاحب کمال کیا. ابھی دیکھیے یہ بھول گیا میں, میرا خیال ہے کہ زبانی یہ بھی آسان, بہت طویل حدیث ہے, مشکات حدیث, اس کو سنایا ڈاکٹر صاحب کو, یہ ہے چلنا ہے. بہرحال خیال میشت وہ مرد غیر محسن ولا فاضل. فرماتے ہیں مولانا یعقوب صاحب کہ دیکھو دربار میں چور بھی جاتا ہے, لیکن جب پکڑ جاتا ہے تو جوتیاں کھاتا ہے. اور دربار میں اس کا دوست بھی جاتا ہے, لیکن جو جاتا ہے تو اس کو کچھ کھانے میں لے جاتے ہیں تاکہ پاک و صاف کر کے اپنے بیٹھائے. اگر اس کے اندر کوئی گندگی ہے, کوئی چیز میلا کپڑا ہے, تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اس کو کھانے میں جا کر کے کپڑا پہناتے ہیں, عطر لگاتے ہیں. خدا کہ جائیں گے تو سب کو جانا ہے, کافر کو بھی جانا ہے. سامنا تو ہو گئی, کافر کو بھی جانا ہے. ماں دین کا دین کیا ہے کہ نہیں. میں نے خود سنا مولانا حضرت جی کو, تمام انعام حسن صاحب سے, جونپور گیا تھا میں, اجتماع تھا بہت بڑا اجتماع. شاید اس کے بعد تو آئے بھی نہیں, کوئی آئے نہیں, شاید آپ بھی تھے. کہا یہ سب چلت پھرت 3 باتوں کے جواب دینے کے لیے, 3 سوال جو سب چلت پھرت 3 باتوں کے جواب دینے کے لیے.
من رب کا، تمہارا رب کیا ہے؟ ذات ہی پوچھے گا من رب کا، تمہارا رب کون؟ رب کو یہاں پہچانے گا تب کہو گے، تو جاتے نہیں کہ رب کون ہمارا۔ پھر ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ کافر تو بتلا دے گا ہمارا دین ہی ہے۔ منافق و مشرک نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی جائے گی، من ھذا الرجل، یہ رجل کون ہے جو پہچانے گا، سنت پر عمل کیا کو پہچان لے گا، اور نہیں تو آیا کر کے رہ جائے گا۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں اشارہ کی اتنے آدمی مرتے ہیں کیسے پہنچ جائیں گے؟ مبارک سب میں سب کی تصویر موجود ہے، آسان سمجھنا آسان ہو گئے، لیکن جو بے سمجھ لوگ ہیں، بے توفیق ہے، ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ کتاب مل گئی تھی تو تھوڑا سنا دوں تھی، انہوں نے کہہ دیا تو سنانا لوگ۔ اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام، حسن اتفاق کی کتاب حیات القلوب کے اثناء تعلیم میں، یہ کتاب جو دکھ رہا تھا تعلیم میں، بدست عزیزم وحی محمد لکھنوی ہمارے داماد ہیں، یہ بہت دیندار ہے ماشاء اللہ، ہم نے زیادہ جاری کی ہوئے وہاں دین اصلاح۔ کوئی لڑکا فجر وقت یہ نہیں کہ سویا رہ جائے، پانی چھوڑ دیتے تو وہاں، ارے اور کیا۔ ایک اہم کتاب مسمہ با اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام رسالہ دیا، مؤلفہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کاندھلوی انہوں نے لکھا ہے، اور مولانا ایاز صاحب کے کہنے سے لکھا ہے۔ میں نے لکھ دیا، انکار ہوا کہ وہی سنا دیا، میں کہا ٹھیک ہے، میں تو وہ جو بقیہ تھا کل والا سنانے والا تھا، لیکن پھر سنا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا ہے، جب اس ابتدائی دستور عمل کی کچھ لوگوں نے پابندی کی اور اس کے اثرات و ثمرات مشاہد ہوئے، تو حضرت اقدس مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں داعیہ پیدا ہوا کہ اسی نظام میں وہ امور شامل کر دیے جائیں جس سے راہ طریقت کی منزلیں بھی طے ہوں۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ تو جماعت میں ہے، اس سے فائدہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا فائدے کا مسئلہ، ہر دھرم آدمی ہر عالم قبول کرتا ہے، بہت ٹھیک۔ کام کے کچھ کمی سے میرے خیال سب احساس کو اس کا اثر ہے کہ نہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں داعیہ پیدا ہوا کہ اس نظام میں وہ امور شامل کر دیے جائیں جس سے راہ طریقت کی منزلیں طے ہو جائیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ احتشام الحق، اسی خاندان کے آدمی۔ اور وصول اللہ کے جو طریقے مشائخ طریقت میں جاری تھے، اس کام میں شریک کیے جائیں۔ احتشام الحق حضرت اقدس نے اس کام کے لیے مجھے حکم فرمایا، میں اپنی نااہلیت کی وجہ سے انکار کرتا رہا، مگر مجبوراً کرنا پڑا، پھر چھوڑ کے لکھ پڑا ہوں۔ رسالہ اسلامی زندگی میں پہلے شریعت اور طریقت کا مقصد واضح کیا گیا ہے، جس کا اصل تعلق مع اللہ وصول اللہ ہے۔ کیوں کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ اللہ سے وصول اللہ حاصل ہو جائے اور نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے۔ مقصود شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط و تعلق قائم ہو جائے، بس یہ سب کا حاصل یہی ہے۔ تمہارا جو خالق ہے، مالک ہے، ماں باپ سے تعلق ہے کہ نہیں، دوستوں سے تعلق ہے، اور جو تمہارا خالق اور مالک اسی سے تعلق نہیں، کس قدر افسوس بات ہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط اور تعلق قائم ہو جائے اور انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، اچھی عبادت بھی اچھی لگی ہے، اور انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ رب اور مربوب، خالق اور مخلوق کے اندر تعلق ہے، سب کا ہاتھ یہی ہے۔ مذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجئے کہ تم اللہ کے بندے ہو، سب سے پہلے تو یہی ہے، تمہارا اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، تم بندے ہو، دونوں میں رب پیدا کرو۔ اصل بنیادی سب کا خلاصہ یہی ہے پورے اسلامیات کا۔
اور طریقت میں کہتے ہیں سانچے میں ڈھل جائے. اسلام کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور سے اسلامی لباس، اسلامی شکل صورت یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد طریقت ہے. طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق کرائی جاتی ہے. ہو تو گیا، لیکن اس کی مشق کرو جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے. مشق کرو، یعنی آج کی عقل چھوڑ دیا. ہمیشہ متوادے رہو، ہمیشہ متوکل رہو. ایک وقت میں متوادے ہو کر کے متکبر بن گئے نہیں، وہ کچھ نہیں ابھی حاصل ہوا. ثبات ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے. جس طرح اعمال میں دوام ہونا چاہیے، میرے دوست، اخلاق میں بھی دوام ہونا چاہیے. ایک وقت میں بڑے متوادے معلوم ہو رہے ہیں، ایک وقت معلوم ہوا کہ جامع سے باہر ہے. پر مشق کرائی جاتی ہے. یہ توکل. مشق پر ایک بات کہوں، ایک صوفی صاحب خانقاہ میں تھے. ایک صاحب گئے تو ان کو رات میں ٹھوکر لگی ان سے. تو وہ تھے کسی حال میں. وہ دیکھا اندھے ہو کیا ہے، وہ اندھا ہو گیا. وہ بزرگ اندھے ہو گئے. جا کے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ ہوا. مجھ سے کہا وہ اندھا ہو گیا تمہارے کہنے کی وجہ سے، تو اب تم خدمت کرو اس کی. بہت جلدی سے کہہ دیے تھے. کہا یہ تو بڑی مصیبت ہے، اندھے آدمی کو پخانا لے کرانا. کہا تم کو تمہارے کہنے سے وہ اندھا ہو گیا. ہوتا بات بزرگان دین کی. ہاں ہوتا ہے مہاراج. کہا خدمت کرو تم. اب مجھے مصیبت. کہا بھائی کیا کہا میں نے لوگوں سے اپنے رائے کیا، کروں میں کیا؟ اب اس کو پکھنا جاتا ہوں، لے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. کہا ایسی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ سو جائے اور پھر اسے کہو ٹھوکر لگے، کہو ٹھوکر لگ جائے. وہی اندھے سے کہا کہ ٹھوکر مار دو اس کو قصدن. اس نے کہا بھائی دیکھے چلو. وہ دیکھ جا رہے ہیں. مشق کرائی سالوں، انہیں کی 2 دن کے بعد ہو گیا. مشق کرائی کس کی؟ اخلاق کی مشق کرائی، صبر کی، تحمل کی مشق کرائی. جہاد کرنے گئے ہیں، جانے لگے ہیں. تو ایک بہت نازک مزاج عالم تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب ہے. ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی اکھا کھا رہا، وہاں شہید کی بات ہے یار. ہاں لکھا، وہ سب لکھا وہاں عالم ہے اس میں. کھا رہا، کھانے کے بعد یہ سب کیا کھانا نہیں کھایا انہوں نے، کھانے کی وجہ سے بل گئے. پھر اس کے بعد دوسری بار پوچھا کہ یہ کر دو. ان سے کہا یہ کتنا قریب سے لے کے تو گئی جاؤ. اب یہی سب کرتے رہے کئی دن. کھانا اس وجہ سے، وہ تو اصلاح کیسے ان کو بتایا بھی نہیں تھا. شیخ اصلاح کر رہا تھا. اب سید صاحب نے کیا، سب لکھا ہوا مجھے. تب اس کے بعد بہت کئی دن جب بھوکے رہ گئے، کھانا رکھا گیا تو کہا ٹوکری لے جا کے کہو بھائی یار کوئی کرو، ہم کو کھانا دو، ہم کو بھوک لگی، مشق ہو گئی. کہا ہم کو ان سب چیزوں سے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا. آپ جا رہے ہیں جہاد میں، ایسی صورتیں ہوں گی، کسی کو خون نکل رہا ہوگا، کسی کو ہوگا، کسی کو اللہ کا ہوگا. یہ سب برداشت کرنے کی قوت میں نے پیدا کیا اس کے ذریعے سے. اب چلیے کہاں پہ ٹھیک ہم چلیں گے. مطلب بھوکے ہو گئے کہ کھانا خود مانگا. کہا جیسے بھی لے آ کے دو ہم کو کھانا. یہ چلیے اچھا لکھا ہے. اسی چیز کی جو تواضع ہے، انکسار ہے، صبر ہے، شکر ہے، اس کی کیا ہے مشق کرائی جاتی ہے. بہت اچھا لکھا ہے مجھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس مشق میں کامیاب فرمائے. مشق میں طریقت میں ان مشغلوں اور عادتوں کی مشق کرائی جاتی ہے جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے اور تعلق خداوندی میں افزونی پیدا کرتے ہیں. ذاتی محبت اور تعلق 2 نوع کا ہوتا ہے، نفسانی اور عقلی. پھر ان دونوں کی توجیہ کی گئی. صلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حدیث میں نے وہاں پڑھایا. اور تبلیغی جماعت کے وہ امیر تھے، سب سے بڑے امیر احمد آباد میں. یہ روایت مجھ کو ملی کہ اللہ سے محبت کرو، اس وقت کھلاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت یہ کیا ہے، محبت عقلی ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو طریق حضور نے سکھایا
کہ اس طریقے سے، یہ نہیں کہ یہ کرو اس محبت پر، یہ نہیں، بلکہ اللہ تم کو کھلاتا ہے اس بنا پر اس سے محبت کرو. یہ محبت عقلی ہے. عقلاً ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرو اس کا جواب احسان سے دو، ہے کہ نہیں؟ اسی محبت کی جب مشق کی جاتی ہے کھانے کے بعد الحمدللہ کہ ہم کو پانی ملا، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبہ، یہ مشق ہے. ماں ابراہیم صاحب آئے، کہا حضرت سے، کہا کہ حضرت ہم کو ایک دعا سکھائی ہے. مولانا محمد یوسف صاحب پاکستان میں یہی الحمدللہ الذی جعلہ، یہ مشق، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنایا آپ نے اپنی رحمت سے. دیکھیے یہ مشق ہے. یہ پانی پیو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے ایسا صاف ستھرا پانی ہم کو ملا. الحمدللہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ. اور دوسری بات ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا، اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس کی مشق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اپنے کمیوں کا استحضار، یہی ایک ہے تصوف ہے. ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا سب کچھ، سکھا کہ نہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال. تو وہاں ابراہیم صاحب نے کہا پاکستان سے آئے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا ماٹھی والے مدرسے کے جو ٹنکی تھی اس پر لکھی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو یاد کر لیا تھا. میں نے کہا دیکھیے وہاں ابراہیم حق صاحب کو پاکستان سے آنے کے بعد معلوم ہے. اللہ کا شکر ہے. میں اس سے عامل تھا، اس پر بتایا بھی تھا کہ کیسی عمدہ دعا. ٹنکی جو بنی ہوئی تھی اس پر لکھا الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری رحمت ہے، اس پانی کو آپ نے خوشگوار بنایا اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اس کو بھکا کھارا نہیں بنایا. کتنی عمدہ دعا، سب پہنچا دیا، شکر بھی کرا دیا اور صبر بھی. معلوم ہوا کھارا پانی ملے، صبر کرو، پی لو، اللہ کی طرف سے ہے، اچھا پہلے شکر کرو. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود محبت عقلی کی بقا نہیں. یہ محبت فرض ہے، کہ محبت اللہ فرض و ندم، تو اللہ کی محبت یہ فرض ہے. یہ عقلی محبت ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، احسان کا بندہ ہوتا ہے. پانی پی کر کے جب یہ دعا پڑھو گے تو اللہ سے محبت ہوگی. کھانا کھا کے الحمدللہ اطعمنی ھذا الطعام من غیر محبت، تو یہ واجب ہے آپ کو. یہ محبت عقلی فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اس کا شکر، یہ فرض ہے. اور رہا اس کے اندر حالات اور کیفیات، وہ فرض نہیں ہے. مگر جب محبت عقلی پر مشق کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت طبعی بھی دے دیتے ہیں. محبت طبعی صحابہ کرام انور صاحب کہتے تھے کہ ان کو محبت طبعی حاصل تھی. صحابہ کو حضور کے لیے محافظ کے طور پر ایک صحابی تھے کھڑے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ صحابی کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، اتنے میں تیر آیا، حضور کو لگتا، لے لیا ہاتھ پر. کئی تیر آئے، سب اپنے چھلنی ہو گیا، لیکن حضور تک وہ تیر نہیں پہنچنے دیا. شاہ انور صاحب نے خود حضرت شاہ صلی اللہ سنا کہ شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ یہ محبت طبعی ہے. اگر محبت عقلی ہوتی تو آنکھ جھپک جاتی اور تیر حضور کو لگ جاتا، لیکن ان کی آنکھ بھی نہیں جھپکی. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو حب عقلی نہیں بلکہ حب عقلی سے بڑھ کے حب طبعی، حب قلبی موجود تھی. یہ طریق ہے مجھے، یہ طریق ہے اللہ کا. پوچھے گا تم نے کیا کیا، اللہ پوچھے گا. کھانے کمانے میں رہ گئے، تم کو اس لیے بھیجا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا کیا جن انس، سب کہہ دیا، کچھ چھپایا نہیں، اللہ نے سب ظاہر کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم سب لوگ اس طریقے پر چلنے کی توفیق، چلنے کا سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. تو اسی حدیث بخدا وہ گئے کتب خانے میں احمد آباد کے
کب کی یہ بات ہو سکتے کتنے سال پہلے کی، 40 سال پہلے. سب سے پہلے مجھے یہ حدیث ملی کہ تم کو تم اللہ سے محبت، احب اللہ سے محبت کرو ہے، لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے. یہ محبت عقلی کی دعوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کہ اتنا تو کرو. اگر طبی محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو عقلی محبت کی جو تم کو کھلاتا ہے احسان مانتے ہو. اللہ رب العزت نے تم کو روزی دیا، اس کا احسان تو مانو، کھلایا تم کو. یہ نہیں خزانہ دیا تب کو، بلکہ ایک وقت کا کھانا بھی، ایک روٹی بھی، وہ اللہ کی مدد ہی سے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو، جو بھی ہو، مانگا نہیں، ان سے اجرت نہیں مانگا، بھوکے تھے، گئے، اے اللہ ہے پاشے میں، اے اللہ مجھ کو یہ دیجیے. حضرت علی فرماتے انہوں نے روٹی مانگا، بھوک ایسی رہتی، ایک روٹی مانگا، ایک روٹی مجھے دیجیے تاکہ مجھے بھوک لگی. نبی تھے، ان کو بھی تعلیم تربیت کیا اللہ تعالیٰ نے، صبر کی تعلیم، بھوک میں صبر کرو، مانگو ہم سے. یہ تو بھوکا. لڑکیاں آئیں، کیسی لڑکیاں، شرمیلی، ان کو آگے پیچھے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی ایسے پرہیزگار تھے، اور لڑکیاں جبکہ غیر شادی شدہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نہایت نبوت کا نور چہرے سے لائے، لیکن نہیں، باطنی چہرے سے، قلب ان کا محفوظ، دل ان کا محفوظ، دماغ محفوظ. یہ نہیں کہ ان لڑکیوں سے کہا تھا تمہارا پانی پلایا ہے تم کو یہ دو، نہیں، بلکہ اللہ سے کہا اللہ مجھے روٹی دیجیے. حضرت علی نے یہ فرمایا، تشریح کیا، اس میں قرآن میں نہیں ہے، حضرت علی نے کہا کہ روٹی مانگا. بہرحال اسی لیے اس کو محبت ایمانی تھی، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تم کو روزی دیتا تو اس کا شکر. اور جس طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے وہ طریقے نبوت ہے، طریقے نبوت. اس کے بعد محبت ایمانی کی توجیہ کی، وہ اصول کا طریقہ بتایا. یہ پہلے معلوم ہو چکا، مقصود وہ تو محبت عقلی اسی لیے آئی ہے کہ بندوں کو بندہ بنا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تمہاری بھوک کی دفعہ بیاس، یہ سب اللہ کر رہا ہے. پہلے معلوم ہو چکا کہ مقصود زندگی مولا کی بندگی ہے، اور بندگی کی ادائیگی محبت اور عظمت کو موقوف ہے. محبت رہے گی تب تو کرو گے، محبت کے ساتھ عظمت دے گے. تو اصل چیز پر انسان کی روحانی زندگی کا مدار ہے. ہر سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عظمت محبت کا تعلق کرنا ہے، بغیر اس کی زندگی نہیں ہوگی. پہلے خدا سے تعلق پیدا کرو کہ اللہ ہے ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اس کو زندگی دینے والا، انسان بنانے والا، مومن بنانے والا کون؟ اللہ. تو اصل چیز جس پر انسان کی روحانی زندگی کا مدار ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عظمت و محبت کا تعلق ہے. اللہ ہے، عظیم ہے. جو عظیم ہے تم کو کھانا دے رہا ہے، اس سے محبت بھی، عظمت کا بھی استحضار اور اس کے محبت کا استحضار، یہ طریق کی بنیادی چیز ہے. بغیر اس کی زندگی نہیں، بلکہ چپاؤں کی زندگی ہے. اس لیے شریعت محمدیہ میں ان اعمال کو جن سے یہ عظمت و محبت نشو نما پائے، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے. یہ محبت اللہ علیہ قسمین، دو قسموں پہ، ایک فرض ہے، یہ فرض بیان کیا بہت اچھا مزہ، عظم و نشو پائے. ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا گیا. انہی کو ارکان اسلام کہتے ہیں. ان کے علاوہ جن اعمال سے روحانی زندگی میں تازگی، شگفتگو پیدا ہوتی ہے اور جذبہ عظمت و محبت کے پیدا کرنے اور نشو و نما میں معین و مددگار ثابت ہے، اس کی فضیلت و بزرگی اس حد تک بیان کی گئی ہے کہ انسان از خود اس کی طرح راغب ہو. ان میں اعلیٰ و اہم یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. اتنا تو فرض ہے، اب اس کو بڑھانا اگر ہے، یہ پہلی چیز بتائی دیتا، ذکر اللہ کی کثرت. اللہ کا ذکر جتنا ہوگا وہ محبت پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت، مولانا لکھ رہے ہیں ایسے شامل صاحب، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت. علم دین ہے تب تو کرو گے، علم ہی نہیں کیا کرو گے. اللہ کی راہ میں جد و جہد، یہ چار چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی نماز روزے کے علاوہ کر رہے ہیں ذکر اللہ کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت،
علم دین حاصل کرنے کی اہمیت اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی قبولیت، یہ فوقیت، قبولیت نہیں فوقیت، اللہ کے راستے میں کچھ محنت بھی کرو، مجاہدہ بھی کرو، بہت طویل مضمون ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور سمجھ کا عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں مجھ صاحب، دین آسان ہے، دین آسان ہے، پھر تم کیوں مشکل کر رہے ہو؟ دین آسان ہے، اللہ نے کہا دین آسان ہے، ظاہری اعتبار سے بھی آسان ہے اور باطنی اعتبار سے آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. حضور دین کا جب دو جز ہے، ایک ظاہر اور باطن، ظاہر تو آسان اور باطن مشکل، تو پھر کہا رہا مطلقاً کہ دین آسان ہے. جس طرح نماز پڑھنا آسان، توکل کرنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے لیے توجہ ہوگی تب تو، جانو گے تب تو. توکل اختیار کرنا، توکل، صبر، شکر آسان ہے. کیا نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے آئے صبر کرو، اس پر کچھ والا میں کرو. جب کوئی چیز حاصل ہو جائے شکر کوئی نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے، نہیں کرتے تو سب کچھ. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین بہت بڑے امام ہیں تبلیغ کے، وہ لکھ رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب کے کہنے سے لکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی لکھو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توجہ. یہ کتاب بھی مل گئی مجھے، بہت خوشی ہوئی کتاب کے ملنے سے. رسالہ ہے، حضرت مولانا واضح صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ صرف جماعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا پورے عالم سے تعلق ہے، سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب للہ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کا مقصد یہ ہے، نماز روزہ سب اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے. کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے اور راستے پر ہم سب کو لگا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.